السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج مشاہدات عذاب، آگ کی کینچیوں سے زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ ایسے افراد کو دیکھا ہے جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں سے زینت حاصل کیا کرتے تھے جو ان کے لیے جائز نہ تھی۔ پھر میں نے ایک ایسا گڑھا دیکھا جس سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کیا کرتی تھی۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا جو آب حیات میں غسل کر رہے تھے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ نیک اور بد عمل کرنے والے ہیں، یعنی اچھے اور برے عمل دونوں کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں خوان رکھے ہوئے تھے اور جس میں اعلیٰ قسم کے گوشت تھے، لیکن ان کے قریب کوئی نہ جاتا تھا، اور سامنے ہی دوسرے خوانوں میں پڑا ہوا بدبودار گوشت تھا جس کو لوگ کھا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کھانے والے تھے۔ سود خور کا برا انجام۔ میں آگے گیا تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھڑے کی طرح تھے۔ جب کوئی ان سے کھڑا ہونا چاہتا تھا تو فوراً گر پڑتا اور کہتا، مولا کریم قیامت کو قائم نہ کر۔ یہ لوگ قوم فرعون کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے تھے۔ جب کوئی قوم گزرتی تو ان کو رونتی ہوئی جاتی تھی اور یہ بارگاہ خداوندی میں آہ و زاری کرتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے کا برا انجام۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں اور اپنے منہ کھول کر آگ کھا رہے ہیں، پھر وہ آگ ان کے پیچھے سے نکل جاتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ زانیہ عورتوں کا برا انجام۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کے پستان لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ یہ زانیہ عورتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کا برا انجام۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پہلوؤں سے گوشت آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا تھا کہ یہ اسی طرح کھا جس طرح اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کھاتا تھا۔ مجھے بتایا کہ یہ لوگ غیبت کرنے والے اور غیبت جوئی کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ صدقات نہ دینے والے کا برا انجام۔ پھر میں آگے گیا تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہوں پر چھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ زقوم اور کانٹے دار درخت اس طرح چر رہے ہیں جس طرح اونٹ گائیں یا بیل چرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ صدقات خیرات ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ امانت داری کرنے والے کا امانت ادا نہ کرنے والے کا برا انجام۔ پھر میں آگے گیا اور ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا ہے لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور ان کے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن پھر مزید امانتیں لے جاتا ہے۔ فتنہ پرست خطیب و مقرر کا برا انجام۔ پھر میں آگے گیا اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ فتنہ پرست خطیب اور مقرر ہیں۔ لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والے کا برا انجام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن لوہے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے گستاخ کا برا انجام۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا تھا اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک جانور کو مسلط کر دے گا جو اس کے گوشت کو کھائے گا اور وہ قیامت تک اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ لوگوں کے گھروں میں جھانکنے والے کا برا انجام۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی آنکھوں اور کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ لوگوں کے گھروں میں جھانکتے تھے اور جو بات سننے کی نہ ہوتی تھی اس کو کان لگا کر سنا کرتے تھے۔ بچوں کو اپنا دودھ نہ پلانے والیوں کا برا انجام۔
پھر میں آگے گیا اور کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی سرین لٹکی ہوئی تھی اور سر جھکے ہوئے تھے اور ان کی پستانوں کو سانپ کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو بتایا گیا جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ زنا کرنے والوں کا برا انجام۔ پھر آگے گیا اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو کہ بدصورت گندا لباس اور بے حد بدبودار تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ زانیہ عورتیں اور زانی مرد ہیں۔ کافروں کا برا انجام۔ پھر میں آگے گیا اور کچھ مردے دیکھے جو بہت ہی پھولے ہوئے تھے اور بدبودار تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ کافر لوگ ہیں۔ مسلمانوں کا اچھا انجام۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ سائیدار درختوں تلے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے مردے ہیں۔ جو آگے گیا اور پھر آگے گیا اور دیکھا کہ کچھ لڑکیاں اور لڑکے دو نہروں کے درمیان کھیلنے میں مشغول ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ مومنین کی اولاد ہیں۔ صدیقین، شہداء، صالحین کا اچھا انجام۔ پھر آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ حسین چہرے، عمدہ کپڑے اور بہترین خوشبو والے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو جی یہ تھا شب معراج کے عنوان پر کچھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات دیکھے تھے ان کی تفصیل تھی۔ تو اس طرح کی اور ویڈیوز اور اچھی نعتیں اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔